نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات اور سامعین کرام و ناظرین، آج کے اس نازک دور میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصی فلسطین کا جو مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ آج فلسطین پر اسرائیلی حملوں سے اور ان کے ظلم و ستم سے جو حالات سامنے آ رہے ہیں وہ ہم اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آج بھی مسلمان ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، جانتے ہوئے غفلت میں ہے۔ تو ہمیں غفلت سے بیدار ہونے کی سخت ضرورت ہے، اور ہر مساجد میں مسجد اقصی کی فلسطین کی اہمیت کو بتانے کے لیے جو ہے مساجد کے خطبہ حضرات اس کی طرف خصوصی توجہ دیں، اور کل کے جمعہ میں اسی عنوان پر اگر بیان کا اہتمام کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس مسجد اقصی کی اس سرزمین کی اہمیت کو قرآن میں صاف طور پہ بیان کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، جو معراج کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسجد حرام کے ساتھ مسجد اقصی کا خصوصی ذکر فرمایا۔ اور مسجد اقصی وہ ہے جو ہمارا اول قبلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کے بعد پہلا قبلہ مسجد اقصی کو بنایا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، تو مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا میں حکومت فرمائی، اور مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کی گود میں تشریف لائے، اور مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ظلم و ستم سے جو ہے نجات دے کر اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ بہرکیف اکثر انبیاء کرام کا مسکن ہی جو ہے بیت المقدس یعنی فلسطین ہے۔ تو میرے دوست و بزرگوں، اللہ نے اس کے اطراف و اکناف میں برکتیں رکھی، اور اس عظیم نشانیاں کو جو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس بلا کر، مسجد اقصی بلا کر اللہ نے جو ہے وہاں پر ساری عظیم نشانیوں کو دکھایا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ آنے والی نسلوں کو ہم بتائیں، آج کے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ آج مسجدوں کے خطبے اور منبر و محراب کے ذریعے سے یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی اہمیت کیا ہے۔ تو مسجد اقصی
ایک عظیم مقدس مقام کا نام ہے، اور وہاں فلسطین جو ہے آج دن رات اس کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنے جانوں کی مالوں کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے آل اولاد کی قربانی دے رہے ہیں، جانثار ہو رہے ہیں، لیکن ساری دنیا کے مسلمان آج بالکل جو ہے خاموش ہیں۔ تو یہ خاموشی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر دنیا کے کسی حصے میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہو تو دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کریں اور اس کے درد میں حصہ لیں اور اس کی مدد کریں۔ میں تمام اسلامی ممالک والوں کو، تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کو جوڑیں اور ان کا درد کریں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم جو ہے اپنے گھروں میں اور خانقاہوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں اور ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج آئے دن اسرائیل اور امریکہ جو ہے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے اور ان پر ستم ہو رہا ہے اور ہر طریقے سے ان کو توڑا جا رہا ہے اور ان کے تمام جو ہے گھروں پر، آل اولاد پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جو ہے تو ہم کو اور آپ کو خاموشی اختیار کرنی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا جو ہے آئینہ ہے۔ اگر ہم آئینے میں جیسے ہم چہرہ دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم کے یا چہرے پر کسی بھی داغ کو یا کوئی بھی اگر گندگی دکھائی دیتی ہے تو ہم ہٹا لیتے ہیں، اور کوئی درد نظر آتا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، اور جو ان کے ساتھ وہ درد ہو رہا ہے اور ظلم و کرب میں مبتلا ہے تو ان کے درد کو دور کرنے میں ہم ان کی مدد کریں یا کم از کم ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ تمام مساجدوں میں فلسطین کی اہمیت کو بتائیں، وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے تعلق سے بتائیں، اور وہاں کی مسجد اقصی اور فلسطین کی سرزمین کی اہمیت کو بتائیں، اور تمام مسلمان اس سرزمین سے محبت رکھیں اور وہاں کی جو ہے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے تمام مسلمان کمر بستہ ہوں۔ یہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کا ہی حق نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ وہ جو ہے فلسطین کی سرزمین کی حفاظت کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام مقدسہ کی عظمت جو ہے بتایا ہے، وہ کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور صبح قیامت تک بھی رہے گی۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں وہیں پر تشریف لائیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج اور دیگر تمام فتنے کے جو ہے خاتمہ بھی اسی سرزمین پر ہوگا۔ لیکن میرے دوست و بزرگوں اتنا ہی نہیں بلکہ وہ سرزمین آنے والے دنوں میں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا اس سرزمین سے ہم محبت کریں اور اس کے ساتھ ہمدردی کریں، وہاں پر رہنے والے لوگوں کی جو ہے ہم جو ہے حفاظت کے لیے اور ان کی ضروریات زندگی کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے اور ان کی جو ہے قربانیوں میں ہم بھی شریک ہونے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم غفور رحیم ہم تمام کو جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنائے، تمام اسلامی مقدس مقامات کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور تمام اسلامی ممالک کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک ہدایت، نیک توفیق دے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو اور اپنے جو منصب کو اور اپنے جو تعلقات کو اور کسی بھی وجہ سے اگر فلسطین سے منہ پھیرے بیٹھے ہیں تو وہ جو ہے سارے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ہو کر نیک کام کرنے اور فلسطین کے حق میں دعائے خیر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی
اور تمام چھوٹے بڑے افراد کی حفاظت فرمائے، وہاں کے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے۔ رب کریم غفور الرحیم آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ فلسطین کو فتح و نصرت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔